اب ہم لوگ حج کے طرف آتے ہیں. حج جو ہے اس کا جو میننگ ہے وہ ہے نیت کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا یا زیارت کرنا. ٹھیک ہے, حج کا جو لغوی معنی ہے. اسلام میں جو ہے حج آپ کو پتہ ہے اللہ کی جو گھر ہے اس کی جو مقررہ شرائط کے ساتھ جو مناسک حج ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے حج ادا کرنا, اس کو بیسیکلی یعنی اللہ کے گھر کی جو حاضری ہے اور مناسک حج جو ہیں ان کو پورا کرنا, یہ سارا کیا کہلاتا ہے, اس کو ہم لوگ بیسیکلی حج کہتے ہیں اسلام میں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کے جو شرائط رکھے ہیں, یعنی آپ نے کب کس وقت کہاں پر جو ہے موجود ہونا چاہیے, وہ ساری شرائط آپ کو پتہ ہے. حج کے لیے بھی فلاں جگہ سے آپ نے جو ہے وہ طواف سٹارٹ کرنا ہے, یا کس دن کس جگہ پہ قیام کرنا ہے, کس وقت کس جگہ پہ پہنچنا ہے جس سے شیطان کو کنکریاں مارنے والا ہے. تو یہ ہر ایک مناسک جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, سعی کرنے کا ایک ٹائم ہے, یا اس کی جو تعداد ہے کہ اتنے جیسے طواف کے اتنے چکر لگانے ہیں. وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس کی شرائط ہے. وہ شرائط, وہ کنڈیشنز پوری کرنا اور سارے مناسک پوری کرنا, ان سب کو کر کے تو یہ بیسیکلی حج کہلاتا ہے اسلام میں. حج کی جو ٹائپس ہیں 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے جی حج افراد ہے, ایک ہے حج قران ہے. یہ قرآن نہیں پڑھنا جی, اسے حج قران یا آپ نے پڑھنا ہے قرآن. اسی طرح حج تمتع یا اسے کہتے ہیں. اچھا جی, حج افراد جو ہے یہ اس طرح ہے کہ جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے, صرف بیسیکلی اس کا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نا صرف حج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, حج کی جاتی ہے. اوکے, جبکہ حج قران جو ہے اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ جو ہے عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں جی. تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ حج افراد جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر صرف حج آپ نے کی ہے, عمرہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. عمرہ نہیں ہے. اوکے جی, اس کے اندر صرف حج ہے. جبکہ یہ والا جو ہے اس کے اندر آپ نے حج بھی کیا پلس عمرہ, اور یہ ایک ہی احرام میں ہوا ہے, ان سنگل احرام. ٹھیک ہے, ایک ہی احرام کے اندر آپ نے بیسیکلی یہ دونوں کام کیے ہیں. یعنی آپ نے ایک احرام باندھا ہے اور اسی میں آپ نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کیا, جبکہ اس کے اندر آپ نے احرام جو باندھا تھا اس کے ساتھ صرف آپ نے حج کیا. کیونکہ تمتع جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں, لیکن احرام آپ کا مختلف ہوتا ہے. حج بھی کیا آپ نے, عمرہ بھی کیا, لیکن اس کے لیے آپ نے علیحدہ احرام باندھا, اس کے لیے آپ نے علیحدہ احرام باندھا. کلیئر ہے؟ تو یہ ان تینوں میں فرق ہے. اس کے اندر آپ صرف حج کرتے, اس کے اندر دونوں کرتے ہیں لیکن احرام ایک ہی رہتا ہے. اس کے اندر بھی دونوں کرتے ہیں لیکن 2 مختلف احرام کے ساتھ. تو یہ ان 3 ٹائپس کی حج ہے. اب مناسک حج کی طرف آتے ہیں جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف انٹری ہوتا ہے نمبر 1 جو اس کا ہے, یعنی جہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیسیکلی آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. اس کا بھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے, ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا. تو بیسیکلی اس جگہ پہ آپ احرام باندھنا ہوتا ہے. احرام باندھ کے آپ جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. ایک یعنی جو بیت اللہ ہے یعنی مکہ جو ہے اس کے چاروں طرف مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک جگہ مقرر ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا احرام باندھنا ہوتا ہے. جبکہ اب پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں اپنا احرام, کیونکہ انہوں نے جا کے جدہ میں اترنا ہوتا ہے. تو اور یعنی ان کے لیے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یہیں سے باندھ کے جائیں گے تو پھر وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا. ادروائز کیونکہ جدہ سے پہلے کوئی اور شہر ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تو وہاں پہ بیسیکلی ان کی جو جگہ ہے جو یعنی اس سائڈ سے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چلیں یہ بات irrelevant ہے, اس کو یہاں پہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
تو صرف یہ دیکھیں کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ احرام باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. احرام باندھنے کے بعد دوسرا جی ہے جی آپ نے سب سے پہلے جی طواف کرنا ہوتا ہے، جس کو طواف آپ کہہ سکتے ہیں، طواف زیارت آپ کہہ سکتے ہیں، طواف زیارت جی. تو سب سے پہلے جب آپ مکہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں جی سائی کی طرف، ٹھیک ہے. سائی جو ہے وہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان آپ 7 چکر جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور جس کو سائی کہا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، سائی. اوکے. اسی کے ساتھ چوتھا جو آپ کا مناسک آتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ مینا میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مینا کے اندر آپ نے بیسیکلی رکنا ہوتا ہے یہاں پر. اوکے. تو یہ جی مینا میں آپ چلے گئے، پھر آپ نے دن ایک گزارنا ہوتا ہے عرفات میں، ماؤنٹ آف عرفات جو ہے وہاں پر. پھر آپ نے نائٹ جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے. پھر جی آپ نے شیطان جو ہے اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ڈیول سٹوننگ پلر جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کو آپ لگاتے ہیں. پھر جی آگے 8ویں پہ آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے. اور 9واں جو آپ کا مناسک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے بیسیکلی اپنے جو بال ہوتے ہیں ان کو کٹانا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ احرام کو اتار دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ جو ہوتا ہے پھر طواف کرتے ہیں، ریٹرن ٹو کعبہ فار طواف اینڈ سائی، ٹھیک ہے. اگین آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں 10ویں پوائنٹ پہ، اور دوبارہ آ کے طواف بھی کرتے ہیں اور سائی ایک دوبارہ کرتے ہیں. اور پھر جو دوبارہ جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور آخر میں پھر ایک دفعہ فیئر ویل طواف ہوتا ہے، یعنی جسے طواف وداع کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری طواف. اوکے. تو یہ جی اس طرح سے یہ مناسک ہے حج. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ بائی ون آپ نے یہ 12 جو ہے ان کو لکھ لینا، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے پھر اس کو کرنا. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے اس کے روحانی اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ تعلق انسان کا مضبوط کرتا ہے. کیسے جی؟ آپ جب اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے اور اپنے حلال رزق سے، دیکھیں اس میں پوائنٹس کتنے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ حج اب اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اوبیسلی اگر ایک آدمی جو ہے وہ بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں پہ اتنے طواف ہے، سعی ہے، اتنی زیادہ بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے لیے کر سکتا ہے. تو اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. نمبر 2 کیا؟ آپ نے حلال رزق جو ہے اس سے اتنا سارا پیسہ لگا رہے ہیں. 2 چیزیں ایک تو ایک مالی قربانی ہے، ایک تو مالی قربانی دے رہے ہیں، اور پھر دوسری کیا ہے؟ اپنا کمفرٹ چھوڑ رہے ہیں، اپنی گھر کی جو ہے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، اتنی مشکلات چھوڑ. تو یہ سارا کچھ جب ہوتا ہے پھر انسان جب کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. اوکے. تو اللہ کے لیے جب اتنا کچھ کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ اوبیسلی تعلق مضبوطی کی طرف جاتا ہے. جیسے ہم نے بات کی نا، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا آخرت پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. آخرت سے ایمان مطلب اللہ پر ایمان بیسیکلی ہے کہ اللہ قیامت والے دن اللہ جو ہے وہ قیامت کو قائم کرے گا اور میرے سے حساب کتاب لے گا. کلیئر ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق، دوستی مضبوط ہو جاتی ہے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ انسان کی روحانی اور ایمان روحانی پاکیزگی ہوتی ہے اور ایمان کی تازگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسپرچل کلینزنگ یعنی رینیول آف فیتھ یہ ہوتا ہے. کیسے جی؟ دیکھیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے اور وہاں پر ایک ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک ماحول ہے کہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ذکر کر رہا ہے. اوکے. اور اسی طرح ہر کوئی جو ہے وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیت سے ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو جب وہاں پہ آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کا آپ کو پتہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو جب آپ ایسے ماحول میں، جب یہاں پہ ہر وقت عبادت کی، ذکر کی، اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، تو اور پھر وہاں پر ویسے بھی اللہ کے گھر کی برکتیں، تو وہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو اس دوران انسان کی بیسیکلی روحانی پاکیزگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے روحانی طور پر جو اس کے غلاظتیں ہوتی ہیں،
جسمانی طور پہ تو صاف انسان خود کو رکھ سکتا ہے، لیکن روحانی طور پہ پاک رکھنے کے لیے بیسیکلی ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو ایک اچھا ماحول انسان کو ملتا ہے اس میں انسان کی روحانی پاکیزگی ہوتی ہے. اسی طرح پھر ایمان کی تازگی کا بھی یہی تعلق ہے، یا اس طرح تعلق ہے کہ جب آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اوبیسلی یہ آپ کا ایمان بھی تازہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر یہ اللہ کی یاد، جیسے میں نے بات کیا کہ وہاں پہ ہر وقت انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک. تو یہ سب کچھ جب وہ بار بار یہ چیزیں پکار رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی ہی یاد میں رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. پھر جی گناہوں کی بخشش، یہ تو حدیث بھی ہے کہ جو شخص حلال رزق سے جو ہے وہ ایک کرتا ہے حج، تو وہ بیسیکلی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے. وہ ایسے ہو جاتا ہے حج کے بعد کہ جیسے وہ ابھی ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ جی گناہوں کی بخشش بھی انسان کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کے جی اخلاقی جو اثرات ہیں وہ دیکھتے ہیں. برے کاموں سے انسان بچتا ہے کیسے؟ انسان جو ہوتا ہے نا، ایک تو ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک تو ماحول ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے، پھر اس کو یہ بھی ایک خوشخبری ملی ہے کہ جب اس کا اگر حج کے بعد اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی. اب یہ دو چیزیں ہوگی. جب گناہوں کی بھی دو چیزیں ہوگی، گناہوں کی معافی بھی ہوگی اور ماحول بھی ایک اچھا تھا جہاں پہ وہ رہا تھا. تو ماحول اچھے ہونے کی وجہ سے بھی انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کے اچھے سارے دوست ہیں تو آپ اوبیسلی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو باقی زندگی میں پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے. بچتا ہے کہ یار میرے پہلے تو معاف ہو گئے ہیں، اب میں مزید کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کی پکڑ میں آ جاؤں. یہ جی پھر انسان برے کاموں سے اس طرح سے بچ جاتا ہے. پھر سیلف کنٹرول جی اس سے بہت زیادہ آتا ہے. کیسے سیلف کنٹرول کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ خود کو جب ایک مشکل صورت حال میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس ماحول کی پاکیزگی یا اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس اللہ کے گھر کے ادب کی وجہ سے آپ بہت ساری مشکلات آتی ہیں یہ حاجی کے دوران، لیکن اللہ کے گھر کے ادب کی وجہ سے آپ ان کو برداشت کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، خود کو کنٹرول میں رکھے ہوتے ہو. تو وہ جو کنٹرول ہوتا ہے یہ پھر آپ کی باقی زندگی میں بھی آ سکتا ہے. جب آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ صرف خانہ کعبہ میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر انسان کے اندر جو غصہ کرنا، ٹھیک ہے، گالیاں دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم کر سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو مضبوط کر لے کہ اللہ صرف جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے. پھر یہ آ جاتا ہے جی اسپرٹ آف سیکریفائس، یعنی قربانی کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان جو ہے وہاں پہ بہت ساری مشکلات سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کو وہ مشکلات سے گزرنے کے بعد اور وہاں پر جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا کیوں وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ بھئی اللہ میرے سے راضی ہو جائے. تو اگر یہی چیز وہ پوری زندگی میں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر دے کہ میرے سے اللہ باقی، یعنی صرف اللہ وہاں تو موجود نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر وہ جو ایک کہہ لیں کہ اللہ کے لیے مشکلات اٹھانا، اوبیسلی لوگوں کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو آپ مشکلات اٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو بلڈ دینا ہے تو بلڈ دینے میں آپ کا اوبیسلی آپ کی انرجی لگ رہی ہے، آپ کا خون نکل رہا ہے. تو یہ قربانی کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اللہ مجھے اجر دے گا. ٹھیک ہے، تو جو قربانی کا جذبہ آپ نے وہاں سے حج کے دوران سیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں لگائیں گے تو وہ اوبیسلی آپ میں ایک اسپرٹ آف سیکریفائس ہوگا، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. پھر یہ آ جاتا ہے نسلی تفاخر جو ہوتا ہے، نیگیشن آف ریسزم. ٹھیک ہے، ریسزم جو ہے اس کو بھی بیسیکلی ختم ہوتا ہے. کیسے جی؟ اس کی ممانت ہے کہ حج میں آپ کو پتہ ہے تمام دنیا سے مسلمان آتے ہیں، تمام دنیا سے مسلمان آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو پتہ ہر رنگ کے ہیں، ہر نسل کے ہیں، ہر علاقے کے ہیں. وہ جو جب ایک مسلمان جو حاجی پہ گیا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ہر جگہ سے مسلمان اور وہ ایک ہی خدا کو سجدہ کریں. اس کے اندر اگر کوئی کہیں پہ موجود بھی ہے کہ وہ جی بڑا بہت زیادہ جی ہے، مطلب وہ فلاں قبیلے سے ہے یا فلاں علاقے سے ہے یا فلاں برادری سے ہے یا اس کے سکن کلر اس طرح کا ہے،
کلر آف سکن اس طرح کا، تو وہ تفاخر اس کو ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تو ایک ہی خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں اور ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور کالے رنگ کا ایک افریقن ہے تو وہ ایک گورے رنگ کے ایک کسی امریکن کے ساتھ بھی اگر کھڑا ہوا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام اس کو بھی. تو وہ جب ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے جو نسلی تفاخر ہوتا ہے یعنی ریسزم جو ہوتی ہے، یہ اس کے اندر سے ایک کہہ لیں کہ جڑ سے اکھڑنے والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جی اس کے معاشرتی ایکویلٹی آف مین، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ انسان کی برابری کا درس ملتا ہے حج کے موقع پہ، کیونکہ سارے انسان وہاں پہ ایک ہی خدا کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. پھر جی بردرہڈ اینڈ مسلم امہ، ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک مسلمانوں کی ایک اجتماعیت، اس مسلمانوں کے ایک بھائی چارے کی مثال ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کے ایک دوسرے کی زبانیں نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ صرف اور ان کو کوئی اور لالچ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے، صرف یہ کہ وہ مسلمان بھائی ہے تو اس کی وہ مدد کر. تو یہ بھی ایک ہے اس کا ایک اثر ہے. پھر جی آ جاتا ہے انسان کا ویژن بڑا ہو جاتا ہے. ویژن بھی میں نے بتایا کہ جب انسان کو ویژن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی تو مخلوق اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی بڑی مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے، تو میں اگر اپنے علاقے میں کچھ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں یا کروں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، اس کا ویژن بڑا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز اس سے پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ثقافتی تبادلہ بھی ہوتا ہے. مختلف کلچر کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر، جو ہے لوگوں کا ایک ویوز شیئر ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک یعنی ایک ثقافتی تبادلہ جو ہے یہ بھی اس کا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟